السلام علیکم ناظرین، پروگرام سنو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سردار اویس۔ ناظرین، آج کل انتخابات کی آمد ہے اور پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں اس وقت انتخابی مہم کے میدان میں کود پڑی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے عام انتخابات میں جو ہے وہ ملکی سیاست کا دھارا بدلنے میں بھی اور پھر ملکی جمہوریت کے لیے بھی ان کی کافی خدمات اس میں پیش رہی ہے۔ اس انتخابات میں ہی پاکستان پیپلز پارٹی ایک منفرد راستے پر چل رہی ہے، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے اتحاد کی باتیں بھی کر رہی ہیں۔ کل مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی ملاقات بھی ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت ان تمام جماعتوں سے الگ جو ہے اپنی کیمپین کے راستے پر جاری ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی جناب سید نیّر حسین بخاری صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ پیپلز پارٹی عام انتخابات کے لیے کیا اسٹریٹجی رکھتی ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ذرا اپنے بارے میں بتائیے گا، کب سے آپ نے عملی سیاست کا آغاز کیا، کتنی بار آپ نے اسلام آباد سے الیکشن لڑا اور کتنی بار جو ہے وہ آپ ایوان میں منتخب ہو کر گئے؟ شکریہ۔ پولیٹیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میں 1968 میں جب میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو تحریک شروع ہوئی، جو اسٹوڈنٹس نے شروع کی تحریک۔ اس وقت فیلڈ مارشل اقتدار میں تھے، تو اس تحریک میں ہم شریک ہوئے، اور اسی تحریک کے نتیجے میں ہمارے 2 ساتھی شہید ہو گئے تھے پنڈی میں۔ تو پھر تمام تعلیمی ادارے بند ہو گئے اور ایجوکیشن شروع ہو گیا، اور اسی سلسلے میں قائد عوام جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو پنڈی تشریف لائے، اور وہ انٹر کانٹیننٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ہمارا اسٹوڈنٹس کا ایک ڈیلیگیشن ملا جس میں بھی شریک تھا۔ تو نومبر 1968 میں میری پہلی ملاقات جناب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ہوئی، اور پھر ان کی پرسنالٹی بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی، اور پھر جو آئیڈیالوجی انہوں نے دی اس ملک میں غریب عوام کے لیے، اس کو پورے ملک سے پذیرائی ملی۔ اور 70 کا الیکشن آپ دیکھیں کہ بھٹو شہید نے کلین سویپ کیا۔ تو آغاز تو وہاں سے ہے، اسٹوڈنٹ لائف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور آج تک منسلک ہے اس جماعت کے ساتھ۔ آلموسٹ 55 ایئرز ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ انتخابات 70 کا بھی ہم نے دیکھا، 77 کا بھی۔ اسلام آباد کی کانسٹیچوئنسی علیحدہ ہو گئی تھی اس وقت، پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ دیے اور بھرپور کمپین کی، ہم نے وہ انتخاب جیتا۔ پھر 88 میں یہ میں پارٹی پریزیڈنٹ تھا اس وقت اسلام آباد ڈسٹرکٹ کا، تو ہمارے کینڈیڈیٹ اس وقت بھی جیتے۔ میں 93 میں پہلا الیکشن لڑا، اور وہ کچھ ووٹوں سے میں ہار گیا، جو شہر میں صورتحال بہت اچھی نہیں ملی مجھے، لیکن دیہات سے میں جو رورل ایریا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو پذیرائی ملی۔ پھر 2002 میں نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا، اور پھر 2009 میں سینٹ کا ممبر منتخب ہوا، اور 2009 میں ہی میں لیڈر آف دی ہاؤس اپوائنٹ ہوا اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی قیادت کی طرف سے، اور 2012 میں چیئرمین سینٹ منتخب ہوا۔ اپنی جماعت نے مجھے پرپوز کیا، مجھے نامزد کیا، اور میں ان اپوز چیئرمین سینٹ منتخب ہوا اس وقت۔ اس کے بعد 2015 میں ریٹائر ہوا سینٹ سے، اور 2018 کا الیکشن میرا چھوٹا بھائی عمران خان اور شاہد خاقان کے خلاف اسلام آباد کی اس کانسٹیچوئنسی سے کنٹیسٹ کیا اس نے، اور جنوری 2017 میں میں منتخب ہوا سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کا 4 سال کے لیے۔ پھر جنوری 2021 میں پھر ری الیکٹ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل، جو میں آج کام کر رہا ہوں۔ اور کچھ عرصہ پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے مجھے ایڈیشنل چارج دیا پیپلز لائر فورم کا، تو اب اس کیپیسٹی میں میں کام کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ہماری سیاست کے حوالے سے ہے جو، لیکن جب سے سیاست شروع کی پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی، اور آج تک اسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہے۔ اچھا سر، اس انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ پاکستان پیپلز پارٹی نے متعارف کروایا۔ ہم نے کچھ اراکین سے پوچھا، کچھ لوگ تو اس نام سے ہی واقف نہیں ہیں، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ آخر پیپلز پارٹی ہی کیوں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتی ہے؟ باقی سیاسی جماعتیں اس کا، ظاہر ہے جب آپ نے اس کو مطالبہ کیا تو اس کے بعد کچھ لوگ آپ کے ہم سفر بنے، لیکن اس کا آغاز آپ نے کیا، ایسا کیوں ہے؟
دیکھیں بنیادی بات ہے لیول پلینگ فیلڈ کا معنی کیا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکساں مواقع فراہم ہونے چاہیے سیاست کرنے پہ، انتخابات کی کمپین کرنے پہ، اور اپنی آئیڈیالوجی کو عوام کے پاس لے کے جانے کے لیے. تو پچھلے عرصے سے نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک جماعت کو وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور ان میں شمولیتیں بھی کروائی جا رہی ہیں اسی انداز سے جس انداز سے 2018 میں لوگوں کو ایک جماعت میں بھیجا گیا. اور پھر اس جماعت کی کارکردگی آپ نے دیکھی، 4.25 سالوں میں انہوں نے کیا کیا. اور پھر جب سے ایک جماعت کے سربراہ واپس آئے، جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، سول ایڈمنسٹریشن کا، وہ بڑا عیاں ہے. آج بھی آپ ڈاؤن میں زاہد حسین کا آرٹیکل پڑھیں، اس میں بڑی ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ کس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ انتخابات کے نتائج پہ کوئی سوال نہ اٹھے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انشور کرے اور اپنی ذمہ داری نبھائے، جو آئینی ذمہ داری ہے کہ ملک میں فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں، تاکہ انتخابات کے نتائج پہ سوالات نہ اٹھیں اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف پاکستان آگے بڑھ سکے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پھر باقی شعبوں میں بھی سٹیبلٹی نہیں آئے گی، بالخصوص اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مقصد یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکساں مواقع فراہم ہوں عوام سے رجوع کرنے کے، اپنی پالیسیز، اپنا مینیفیسٹو، اپنی آئیڈیالوجی لے کے جانے کے لیے. اور یہ جو ہے نا ایسے امیدوار جنہیں کہتے ہیں جی وہ وننگ کینڈیڈیٹس ہیں یا الیکٹیبلز ہیں، پیپلز پارٹی اس پہ بلیو نہیں کرتی. 1970 میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس الیکٹیبلز نہیں تھے. بھٹو شہید نے کامن آدمی کو ٹکٹس دیے. میں گن کے نام بتا سکتا ہوں، مثلا پنڈی سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خورشید حسن میر صاحب مرحوم ایک وکیل تھے، لیفٹ کی پولیٹکس، سینٹر آف دی لیفٹ کی پولیٹکس تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے امپورٹنٹ آدمی تھے. وہ جو پرانے اسٹال وارڈس تھے، جو الیکٹیبلز تھے، ان سے جیتے. پنڈی سے ہی عزیز بھٹی مرحوم وہ گجر خان سے جیتے. جاوید قریشی مرحوم وہ بھی کامن آدمی تھے. تو پیپلز پارٹی تو کامن آدمی کی بنیاد پہ انتخابات لڑی 1970 کا، اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عوام کی قوت پہ انحصار کرتی ہے اور الیکٹیبلز کی پرواہ کیے بغیر انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بہتر رزلٹس حاصل کرے گی آنے والے انتخابات میں. اچھا سر، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ جلسوں میں بڑا سخت لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے کہنے پر یہ لہجہ اختیار کیا کہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کو جو ایک کہا جا رہا ہے جی کہ مکھن سے بال کی طرح نکالا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو بلکہ آپ کو بھی جو ہے وہ شامل رکھا جائے انتخابات میں آئندہ حکومت کے لیے؟ نہیں، بلاول صاحب دیکھیں ہمارے ایک نوجوان کی عادت ہے، اور میں نے تو ہمیشہ نوجوان کی عادت اپنی دیکھی. آغاز میں تو بھٹو شہید ایک ایکسپیرینس، ایک پولیٹیکل ویژن رکھنے والے لیڈر، لیکن محترمہ شہید بہت ینگ تھیں جب پارٹی کو لیڈ کیا انہوں نے، اور محترمہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، ایٹ دی ایج آف 35 وہ وزیر اعظم تھی، ینگ تھی. آج بلاول چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تو ینگ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آج کے ہمارے ملک کے ایشوز کیا ہیں اور پالیٹکس کے ڈائنامکس کیا ہونے چاہیے. 60 to 64% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ کی ہے، تو اس یوتھ کو آج نوجوان لیڈر چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی ترجمانی جتنی بہتر طریقے پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کر سکتے ہیں، وہ ایجڈ لوگ تو نہیں کر سکتے. لیکن سر جتنی یوتھ تحریک انصاف میں اس ریشو کی یوتھ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، حالانکہ بلاول بھٹو واقعی ایک صحیح معنوں میں نوجوان لیڈر ہے. دیکھیں جی، وہ اس وقت کی یوتھ کو وہ ایک سانحہ خواب دکھایا گیا، اور اس خواب میں یوتھ جو ہے وہ ادھر راغب ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی 4.25 سالوں میں اس یوتھ کو کچھ ملا نہیں. تو اب یوتھ جو ہے مایوس ہے، اس 70 سالہ لیڈرشپ سے مایوس ہے. آج وہ نوجوان قیادت کی طرف دیکھتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نوجوان قیادت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا اٹریکٹ یوتھ کو بلاول بھٹو زرداری
صاحب کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں, کوئی اور تو نہیں کر سکتا. سر آصفہ بھٹو زرداری کا کیا وہ بھی آئیں گی کیمپین میں یا انتخابی سیاست میں, عملی میدان میں؟ انشاءاللہ یہ انتخابات میں جو عملی سیاست ہے اوبیسلی ایک تو فیملی ڈیسیجن ہوتا ہے, سیکنڈ پارٹی ڈیسیجن ہوتا ہے. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے ٹکٹوں کے فیصلے تو وہ کرتی ہے, ہمارا پارلیمنٹری بورڈ کرتا ہے. تو جو بھی سیاست میں آنے کی خواہش کرتا ہے, ٹکٹ اپلائی کرتا ہے, تو اس کے لیے تو آبویسلی پارلیمنٹری بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے. لیکن بنیادی بات ہے کہ ایک اس کا پہلا عمل جو ہوتا ہے اس کی ہر کینڈیڈیٹ کی اس کی فیملی ہوتی ہے کہ وہ فیملی کی خواہش پہ, فیملی کی اجازت سے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں. اور پھر آصفہ بھٹو صاحبہ مطلب ایک جو ہائیلی ایجوکیٹڈ, بڑی کمپیٹنٹ, اور آپ نے ان کا ایکسپریشن دیکھا جو ملتان جلسے میں ان کا ایکسپریشن تھا, تو وہ بھی کراؤڈ پلر ہے. مطلب ہے کہ عوامی اجتماع میں جب آصفہ صاحبہ جاتی ہیں تو اوبیسلی ان کو عوام سے بڑی پذیرائی ملتی ہے. لیکن یہ آنے والے انتخابات میں ان کا اپنی ذات کا فیصلہ ہوگا اور پھر سی فیصلہ کرے. سر پیپلز پارٹی کیا یہ سمجھتی ہے کہ میثاق جمہوریت کے بعد جیسے میاں برادران کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ چلے گئے تھے, پی ڈی ایم میں آپ نے ان کا ساتھ دیا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں؟ بات میں دھوکے کی تو نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ ان کا ماضی قوم کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح اقتدار میں آئے, کس طرح اقتدار سے علیحدہ ہوتے ہیں, پھر کس طرح وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر وہ ملک میں واپس آتے ہیں, پھر 2019 میں کیسے چلے جاتے ہیں, پھر وہ ملک میں کیسے آتے ہیں. تو وہ مصلحت کی سیاست کرتے ہیں. پیپلز پارٹی مصلحت کی سیاست نہیں کرتی, مفاہمت کی تو کرتی ہے. مفاہمت کی کرتی ہے, اور بڑا فرق ہے مصلحت کا اور مفاہمت کا. مفاہمت بھی ہم نیشنل انٹرسٹ میں کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں سر ایک مزاحمت کا بیانیہ بھی ہوتا تھا, وہ اگر پیپلز پارٹی دوبارہ اپنا لے تو؟ نہیں, مزاحمت کا بیانیہ بالکل ہمارا ہے, لیکن ان ایشوز پہ ہے جو کامن آدمی کو افیکٹ کرتے ہیں, اس پہ تو ہم بالکل مزاحمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں آئین بالادست ہے, آئین کی بالادستی ہونی چاہیے اس ملک میں, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, جمہوری ادارے جو ہیں ان کو مستحکم کیا جائے, اور جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے جتنا قربانی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی یا جتنا اس نے کام کر لیا, کسی اور سیاسی جماعت کا ریکارڈ دیکھ لیں, کوئی کمپیریزن نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا. اچھا سر, باپ پارٹی کا ووٹ جب آپ نے لیا تو آپ کو پی ڈی ایم سے نکالا گیا, آج نون لیگ جو ہے وہ بلوچستان میں جا کے ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ نے بھی اس وقت غلط کیا تھا اور آج نون لیگ بھی غلط کر رہی ہے, ہمیں غلطیوں کو سدھار کے جمہوری نظام کے لیے کام کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, اس میں بات باپ پارٹی کی جو بات ہے وہ 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں کے بعد وہ وجود میں آئی, اور پھر ہمیں اس بات پہ نکالا گیا کہ ہمیں شو کاز نوٹس دیا کہ انہوں نے جو سینٹ کا لیڈر آف اپوزیشن کا ایشو تھا اس پہ, تو وہ باپ پارٹی کی اپنی سوچ تھی کہ وہ کس کو لیڈر آف اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں. وہ ٹریجری بینچز میں نہیں تھے, اپوزیشن میں تھے. تو اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کسی کو لیڈر آف اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں وہ ممبران, تو وہ اختیار تھا رولز کے مطابق. اور ابھی جو نون میں سمجھتا ہوں کہ جو اتحاد کرنے جا رہی ہے, کبھی بلوچستان میں, کبھی سندھ میں, کبھی کے پی کے میں, تو نون مجھے نظر آتا ہے کہ جو ان کی ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پہ وہ کمزور ہے. اگر ان کو اعتماد ہو اپنے ہوم گراؤنڈ پہ تو پھر یہ باقی جگہ اتحاد بنانے کی کوشش نہ کریں. مثلا اسلام آباد کی 3 سیٹیں اور 141 سیٹیں ہیں پنجاب کی, اور یہ باقی تینوں صوبوں کی سیٹیں ملا لیں تو یہ سیٹیں زیادہ بنتی ہیں. جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن سینٹرل پنجاب میں بھی اتنی طاقتور نہیں, ساؤتھ میں بھی طاقتور نہیں, تو ان کو تو کمزوری نظر آتی ہے کہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں. اسی لیے وہ بلوچستان میں جا کے الیکٹیبل سے بات کر رہے ہیں, اسی طرح وہ سندھ میں جا کے الیکٹیبل سے یا ان پولیٹیکل پارٹیز سے جو پیپلز پارٹی کے اپوننٹ ان سے اتحاد کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اتحادوں سے گھبراتی نہیں ہے. 70 میں بھی ہمارے خلاف اتحاد بنے, اور 77 میں جو اتحاد ہمارے خلاف بنا آئی جی آئی کا ساری دنیا کے پی این اے کا ساری دنیا کے سامنے ہے. 88 میں آئی جی آئی بنی.
تو پیپلز پارٹی اتحادوں سے گھبراتی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنے بنیادی فلسفے کی بنیاد پہ. اچھا سر، جماعت اسلامی جو ہے اور پیپلز پارٹی، یہ دو واحد جماعتیں ہیں جو لوگ سیاست کے یا تاریخ کے طالب علم میں کہتے ہیں کہ جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ ان دو جماعتوں میں ہے. ورکر کی تربیت کرنا، ان کو ٹھیک طریقے سے پولیٹیکل ورکر بنانا، یہ ان جماعتوں کا خاصہ رہا ہے. تو جماعت اسلامی سے اتحاد کیوں نہیں بن سکتا پیپلز پارٹی کا؟ کہ جو ان کی ایک اپنی پولیٹیکل اپروچ ہے، ہماری ایک اپنی پولیٹیکل اپروچ ہے. ہم پروگریسو اپروچ کے لوگ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پروگریسو پالیسیز تھی. تو اس لیے ان کی آئیڈیالوجی میں ہماری آئیڈیالوجی میں فرق ہے. پیپلز پارٹی کا جو بنیادی فلسفہ ہے نا، تو پہلے تو ہم نے کہا کہ اسلام ہمارا دین ہے. جو بنیادی 4 پوائنٹس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیے، تو وہ تو اسلام ہمارا دین ہے. اس پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی فلسفہ یہ ہے، بنیادی جو سٹانس یہی ہے. اور جو 4 انہوں نے دیے کہ پھر آخری بات طاقت کا چشمہ عوام ہے. معیشت کے حوالے سے ہمارا سٹانس ہے. پھر بھٹو شہید کی شہادت کے بعد پھر ہم شہادت ہماری منزل ہے. تو یہ بیسک ہمارے جو 4 اصول تھے، وہ اسلام تو ہمارا دین ہے اور اس پہ ہم عمل درآمد سمجھتے ہیں ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں تھی. کانسٹیٹیوشن میں یہ بات نہیں تھی. یہ بھٹو شہید نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کانسٹیٹیوشن میں دیا. تو اس لیے ان کے ساتھ جو ہے ان کا طریقہ انتخاب مختلف، ان کی پولیٹیکل اپروچ مختلف، ہماری پولیٹیکل اپروچ، ہماری پولیٹیکل فلاسفی ڈفرینٹ. اس لیے ان کے ساتھ ہمارا اتحاد تو نہیں ہو سکتا. اچھا، مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب بڑے قریب رہے. اب جو ہیں وہ کل ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی، اتحاد بھی بننے جا رہے ہیں. کیا پیپلز پارٹی سولو فلائٹ لے گی یا کوئی اتحاد کا امکان بن سکتا ہے کسی بھی صوبے میں؟ سو فار تو دیکھیں جی، ہم تو اپنی بنیاد پہ، اپنی نظریات کی بنیاد پہ، بھٹو شہید کے فلسفے کی بنیاد پہ، بھٹو شہید کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ، جسے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آگے لے کے چلی، جس کو آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آگے لے کے چلی، ہم تو اس کے بعد اس بنیاد پہ عوام کے پاس جائیں گے. تو سر کل بلاول صاحب کا ایک بیان ہے جی کہ پرانے جو بابیں اب ان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں بھی آپ جیسے بزرگ موجود ہیں، آپ میں اور باقی پارٹی کے بزرگوں میں فرق ہے، اسی لیے بلاول نے یہ بیان دیا؟ اوبیسلی چیئرمین بلاول کا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، وہ نے آغاز میں آپ کو کہا کہ 65% 60% پاپولیشن یوتھ کی پاپولیشن ہے. دنیا میں آپ باقی جگہ بھی دیکھ لیں، ہاں ایجڈ پولیٹیشنز بھی ہیں، لیکن چیئرمین بلاول یہ چاہتے ہیں کہ آج جو سیاست کے تقاضے ہیں، وہ تقاضے یہ ہیں کہ ایک نوجوان قیادت کو سامنے آنا چاہیے اور ایک نوجوان قیادت کو موقع ملنا چاہیے تاکہ نوجوانوں کی اور باقی ملک کی خدمت کی جا سکے. تو ہم پچھلے 70 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک دور تھا جو بھٹو شہید کا دور تھا، اس میں پروگرس بھی ہوئی، پراسپیرٹی بھی پاکستان میں آئی. پھر جو ٹیکنالوجیز بھٹو شہید کے زمانے میں پاکستان میں آئیں، جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں آئیں، آپ ان کو دیکھ لیں کہ اس کا اب ریورسل شروع ہوا ہے. آج اکانومی بیٹھ چکی ہے. اس لیے چیئرمین بلاول بڑے انوویٹو آئیڈیاز بھی ہیں ان کے پاس. وہ پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں، پچھلے 16 ماہ کی گورنمنٹ میں بطور فارن منسٹر جو اچیومنٹس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے لیے آئے، 4.25 سالوں میں وہ نواز شریف صاحب عمران خان تو نہیں لے کے آ سکا. اور پھر اکانومی جو تھی، بیسیکلی ڈرائیونگ سیٹ پہ نون بیٹھی ہوئی تھی، فائنانس منسٹر ان کے تھے. ملک میں اکانومی کو تو درست نہیں دے سکے وہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا لیفٹ کی پولیٹکس کا میں آپ سے تذکرہ کروں گا. بائیں بازو کی جو سیاست تھی وہ پاکستان میں پیپلز پارٹی نے پروان چڑھی، اور آج بھی اگر کچھ حد تک وہ باقی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی وہ لوگ موجود ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں جو بائیں بازو کی سیاست کے حامی لوگ ہیں، پروگریسو لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہ پیپلز پارٹی فراہم کر سکی، نہ کوئی اور تھا جس پر وہ اکٹھے ہو کر بائیں بازو کی سیاست کو پروان چڑھا دے، جہاں آج دائیں بازو کی سیاست کا دور دورہ ہے؟ دیکھیں جی، دنیا میں بھی لیفٹ کی پولیٹکس آپ دیکھ لیں جن ملکوں میں تھی، اور ان میں بھی چینجز بھی آئیں. آپ چائنا کی پالیسیز دیکھ لیں، وہ آپ رشیا کی پالیسی دیکھ لیں، اور باقی جو پروگریسو پالیٹکس کرتے ہیں ملک، جو انوائرمنٹ ہوتا ہے کسی ملک کا، اس کے مطابق پولیٹیکل پارٹیز اپنی اسٹریٹجیز بھی ڈیوائز کرتی ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی پروگریسو پالیٹکس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. چند ایک جماعتیں اور بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی وہ
پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے. جو لیفٹ کی پولیٹکس کرتے ہیں تو سینٹر آف دی لیفٹ کی جو پارٹیز ہیں بالکل وہ پاکستان میں ان کے پاس پلیٹ فارم ہے, اور پیپلز پارٹی بھی ایک پلیٹ فارم ہے ان کے لیے. سر سندھ اس دفعہ جاتا دیکھ رہے ہیں اتنے اتحاد ایم کیو ایم جے ڈی اے, یعنی کوئی خطرہ ہے آپ کو سندھ میں؟ قطر کوئی نہیں ہے. سندھ سے انشاءاللہ پچھلی دفعہ 2018 سے زیادہ سیٹیں ہم لیں گے. کراچی سے بھی؟ کراچی سے بھی لیں گے, کراچی سے بھی ہم اس دفعہ زیادہ سیٹیں لیں, اربن ایریاز سے بھی ہم زیادہ سیٹیں لیں گے اس دفعہ. اچھا سر, آخر میں بتائیے گا کہ اسلام آباد کے کون سے حلقے سے آپ الیکشن میں حصہ لیں گے, اور خود لڑیں گے یا آپ کے بھائی الیکشن لڑیں گے؟ نہیں, پہلے بھی کیونکہ میرا چھوٹا بھائی نے کنٹیسٹ کیا لاسٹ الیکشن, ابھی بھی انشاءاللہ وہی کنٹیسٹ کرے گا, اور میں بالکل کمپین کروں گا اس کے لیے. لیکن ہے کہ میں اتنی زیادہ کمپین اپنے لیے اس لیے نہیں کر پاتا کہ میں نے 3-4 الیکشن لڑے. ابھی میرا چھوٹا بھائی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی نوجوان آدمی ہے, اس کو اپرچونٹی ملنی چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. جی ناظرین, نیر بخاری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیاست میں سولو فلائٹ پر ہی شاید جو ہے وہ اکتفا کرے گی, لیکن جمہوریت کے لیے اور پھر پاکستان میں جمہوری نظام کے تسلسل کے لیے جو ان کی ایک تاریخ رہی ہے وہ جدوجہد ان کی جاری رہے گی. اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے, نہ کہ صرف اپنے لیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.